سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جی آج انشاءاللہ رحمان قرآن کلاس ترجمے کے ساتھ 3 ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ قاری صاحب بھی ہوں گے، وہ بھی ہمیں گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہوگی وہ انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔ جی السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہرتن امیز اشارتیں کرنے والے چگل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں ہے، نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ اور ان پر وہ گروہ در گروہ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے منوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے منوس کرنے کے سبب، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کا شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ جی ٹھیک ہو۔ اچھا یہ دیکھیں کہ آج جو پہلی آیت جو پڑھی ہے نا، اس کے اندر مال جمع کرنے کی جو نا وہ اللہ نے ایک بتا دیا کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں نا اور گن گن کے رکھتے ہیں، ان کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ کر سب اس طرح ہی ہے نا، یہ مل حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ جہنم کی آگ کا نام ہے غالباً کر سب، کہ حطمہ یعنی جہنم کی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یعنی کہ دیکھیں کہ اگر 1 ارب روپیہ ایک انسان کے پاس ہو نا، وہ کم سے کم 20 یا 25 سال تک ڈیلی کا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے، یعنی 1 ارب کسی کے پاس ہو، وہ ڈیلی کا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے نا، تو اس کو 25 سے 30 سال لگیں گا۔ صاحب جو مال جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، اور میں نے بھی سب لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ کئی بندوں، یعنی ہمارے سیالکوٹ کے اندر کئی ارب ہے لوگوں کے پاس، اگر 1 ارب روپیہ ڈیلی کا وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو اس کو 25 سے 30 سال یعنی کم سے کم 20 سے 25 سال لگیں گے اس کو ختم کرنے میں۔ اور ہمارے نزدیک ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے پاس کتنا مطلب مال و دولت اکٹھا ہو رہا ہے، تو سارے اتنے پیسے یہ دیکھیں گے۔ وہ حدیث شریف کا صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کی جو حبس ہے نا وہ قبر کی مٹی ہی مٹائے گی، یعنی کہ دوسری حدیث شریف کیا ہے کہ جس کے پاس 1 باغ ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 باغ ہوں، جس کے پاس 2 باغ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 3 باغ ہوں، یعنی فائنل کیا ہوا
کہ اس کی جو حبس ہے نا وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو دیکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہوئیں، جس طرح کہ ہم ماشاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ اپنے حافظ صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے ہیں کہ قاری صاحب یہ قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ اور حدیث شریف ایک اور میں بتا دوں آپ کو کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جو بھی اس کو تھام کر رکھے گا مضبوطی کے ساتھ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہے۔ اور حدیث شریف بولی کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، قیامت کے دن ہر انسان کا جو نامہ مال چیک ہونا ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق اور نبی کے جو پیٹرن کے اوپر جو زندگی گزار کے چلا جائے گا میدان حشر میں، اس کو پاس کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اپنی کتاب اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جڑی بیان نہ کیتی ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑی کہ سورت اسی ترجمے سمیت پڑھ دے ساں پہ، فرمایا ویل لکل ہمازۃ لمزہ، ویل جہنم دے گڑیاں وچوں ایک جنوں کہہ لو گہرا ترین ایک گڑھا ہے۔ فرمایا ہمازۃ لمزہ، وہ کنہ لوگاں واسطے گڑھا ہے، یعنی اگ دا بنیا ہویا گڑھا ہے جڑا کہ گہرا ہے، بہت زیادہ ڈونگا۔ فرمایا جڑے لوگ ایک دوسرے نو چگلیاں کردے نے یا مذاق وغیرہ کر کے تنگ کردے نے، انہاں واسطے وہ گڑھا ہے۔ پھر انہاں لوگاں واسطے جڑے نجائز مال نو جمع کر کے انہوں اپنا ہمیشہ واسطے سمجھدے نے کہ یہ ساڈے نال رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے انہاں لوگاں واسطے وہ ویل گڑھا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔